جب ذکر آتا ہے عورت کا، ذکر چھڑتا ہے اسلام کا، تو ہمیں اس موجودہ میڈیا میں جو سینکڑوں برس کی نمائندگی کر رہا ہے تانے سننے کو ملتے ہیں۔ اسلام عورت کا قاتل، اسلام جس نے عورت کو قیدی بنا دیا، عورت جس پر ظلم اسلام کے دائرے میں ہوتے رہے، 4 شادیاں، برقع، چادر، یہ وہ تانے ہیں کہ صدیوں سے مغرب دنیا کے اندر نشر و اشاعت کر رہا ہے۔ گزارش کروں گا کہ پہلے عورت اپنی تاریخ پر نظر ڈالے کہ یہ کہاں سے چلی تھی اور اسلام نے اسے کس منزل پہ لا کے پہنچا دیا۔ چلیے ایک ہی سانس میں ہم تاریخ انسانیت پر نظر ڈالتے ہیں۔ اب سے 6000 سال قبل مسیح چائنا کے اندر کنفوشس جو جانوروں کی مصیبتوں پہ روتا ہے، قانون بناتا ہے، عورت کو اپنے لیے عزت کا مقام نہیں دیتا، وہ مہینے کے مخصوص دنوں میں عورت کو باورچی خانے میں جانے کی اجازت نہیں دیتا، وہ اسے نجس مانتا ہے، اس کے ہاتھ کا دیا ہوا پانی، اس کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی غذا کنفوشس کے نزدیک حرام ہے، نجس ہے۔ ہندوستان کی پوتر دھرتی پر جہاں اہنسا کے پجاری ہزاروں سال سے زندگی گزار رہے ہیں، وہاں شوہر کی چتا کے اوپر جلتے ہوئے جوان جسموں کے دھوئیں کو دیکھ کر کسی پنڈت کی آتما کے اندر کوئی لغزش پیدا نہیں ہوتی۔ ماتھے پہ تلک لگانے والے یہ بھول جاتے ہیں کہ ہزاروں سال سے عورت کے جسم کو جلتا ہوا انہوں نے دیکھا، لیکن کوئی آواز ان کے حق کے لیے بلند نہیں کی، اس پر کسی کے دل میں رحم کی کوئی کروٹ پیدا نہیں ہوئی۔ جب جسم جلتے رہے اور ہم نے یہ دیکھا کہ یہ ستی کی رسم کیا ہے، تو پھر اس کے لیے تعویل پیش کی گئی کہ اس دور کے اندر پتی اور پتنی میں اس قدر پریم ہوتا تھا کہ پتی کے دیہانت کے بعد، مر جانے کے بعد، اس کی پتنی جل کے اپنے آتش محبت کا ثبوت دیتی تھی۔ ہو سکتا ہے یہ تعویل کسی بیوقوف کو مطمئن کر سکے، مگر آتش الفت تو وہ ہے جو دونوں طرف جلتی ہے۔ آپ نے کبھی ایسے عشق بھی دیکھا ہوگا جو ون وے ٹریفک کی طرح ہو، صرف ایک ہی کو عشق ہوتا ہو، دوسرے کو نہ ہو؟ اگر ہندوستان کے اتہاس میں کروڑوں مثالیں اس بات کی ملتی ہیں کہ پتی کی چتا کے اوپر کروڑوں جسم جل گئے اور ستی ہو گئی، تو کوئی ایک ستا دکھاؤ کہ جو عورت کے مرنے کے بعد اس نے اپنے آپ کو جلا لیا ہو۔ الفت کا جو مزہ ہے کہ دونوں ہوں بے قرار، دونوں طرف آگ برابر لگی ہوئی، یہ آتش الفت تھی یا پھر کچھ اور تھا؟ اس لیے کہ ہندوستان کے پرانے کلچر کے اندر اتہاس میں یہ بات کھلی ہوئی ہے کہ یہاں سب کو مقام حاصل تھا، مگر ودوا کے لیے کوئی مقام حاصل نہ تھا۔ وہ ڈائن تھی، شوہر کے گھر میں مصیبت تھی، ماں باپ کے گھر میں اس کو سر میں تیل ڈالنے کا ادھیکار نہ تھا، اسے نئے کپڑے پہننے کا حق نہ تھا، دوسرے کو بچے کو گود میں لینے کے لیے اس کو مصیبت اور ڈائن سمجھا جاتا تھا۔ وہ سوچتی تھی کہ ہر روز کے جلنے سے بہتر یہ ہے کہ ایک ہی دن جل کے خاکستر ہو جائے۔ یہ ایک طنز تھا ایک زندگی کا، ایک طنز تھا ایک حیات کا، ایک طنز تھا جس کو محبت کا عنوان دے دیا گیا۔ ہندوستان کی زمین کے برابر میں ہمیں ایران کی سرزمین ملتی ہے، جہاں پر مجدک کا فلسفہ دنیا کا سب سے وحشتناک فلسفہ تھا۔ مجدک پہلا انسان تھا کہ جس نے کمیونزم کی بنیاد ڈالی تھی، مگر وہ نالاق یہ کہتا ہے کہ دنیا میں 2 چیزیں ہیں، جڑ ہیں مصیبتوں کی، ایک عورت ایک دولت، لہذا دولت کو بھی برابر بانٹ دو، عورت کو بھی برابر بانٹ دو، عورت سے بس ایک ہی رشتہ رکھو، وہ عورت ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ شہنشاہ کی بعد نے اپنے محل سے ہر قسم کے پہرے اٹھا لیے کہ جو چاہے حرم سے لطف اندوز ہوتا رہے۔ یہ تھی ایران کی وہ تہذیب کہ جس کے اندر مجدک کے فلسفے نے انسانیت کے اوپر وہ بدنما داغ پیدا کیا تھا۔ ایران کے پہلو میں عرب کی سرزمین ہے کہ جہاں صدیوں تک جھلستے ہوئے ریگستانوں میں ننھے منھے جسم دبا دیے جاتے تھے، اور باپ بڑے فخر سے اپنے ان نوزائیدہ بچیوں کو دفن کر کے مسکرایا کرتا تھا۔ یہ وہ عرب کا کلچر تھا جہاں باپ کی چھوڑی ہوئی بدواؤں کو جوان بیٹے استعمال کرتے تھے۔ اس سے بڑھ کر بد تہذیبی کا دور اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ عرب کی سرزمین کے برابر شام کے اندر سیدا سور طرابلس کا وہ علاقہ تھا کہ جہاں عورتیں شاہراہوں پہ بیٹھ جاتی تھیں اور آنے والے مسافروں کے لیے سبیل، اور وہ بھی فی سبیل اللہ سمجھی جاتی تھی۔ اس طریقے سے اس سے بڑھ کر اور بد تہذیبی کا دور کوئی نہ تھا۔ شام کے اندر
جو بعد میں رومن امپائر کا حصہ بنا، لولو اور اشتروت دو دیوی اور دیوتاؤں تھے جن کے مجسموں کو جوان لڑکیوں کے خون سے غسل دیا جاتا تھا۔ اس طرح ہر سال ہزاروں جوان لڑکیاں لولو اور اشتروت کی نظر ہو جاتی ہیں اور اس کو کوئی برا ماننے کے لیے تیار نہ تھا۔ سیدھا سور طرابلس کے بازاروں کے اندر لڑکیوں کو جانوروں کی طرح بیچا جاتا تھا، لونڈیوں کی طرح یہ بکتی تھی۔ یہ تھا اس دور کا تہذیب و تمدن۔ مصر کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ اگر دریائے نیل میں طغیانی نہ آئے تو ملک ویران ہو جائے۔ طغیانی لانے کے لیے ایک اور طغیانی کی ضرورت تھی کہ قبیلے کی حسین ترین لڑکیوں کو نیل کے کنارے موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا تھا۔ اس طرح نیل خون سے سرخ ہو جاتا اور یہ سمجھتے تھے کہ اس طریقے سے بھگوان نیل، خدائے نیل ہم سے خوش ہوگا اور ہم کو رزق کی فراوانی میں مبتلا کر دے گا۔ اس کے بعد اسلام آیا، اسلام کے بعد یورپین کلچر، امریکن کاؤ بوائے کلچر ڈیولپ ہوا۔ انہوں نے سب سے پہلے نعرہ یہی بلند کیا، عورتوں پہ ظلم ہوتا ہے ہم انصاف دیں گے، ان پر نیائے ہوتا ہے ہم ان کے ساتھ محبت کریں گے، ان کو حق نہیں دیا گیا ہم ان کو حق دیں گے، یہ قیدی رہیں ہم ان کو آزاد کر دیں گے۔ اور ہم نے جب آزاد زندگی کو دیکھا، 25-30 سال امریکہ اور یورپ کے میں خاک چھانتے ہوئے نہیں برف چھانتے ہوئے گزرے، تو ہم نے سب کچھ دیکھا، عورت نام کی کوئی چیز نہیں دیکھی۔ آج امریکہ نے، یورپ نے سب کچھ دیا عورت کو، مگر وہ عورت کہاں تھی؟ قدرت نے دو ہی چیزیں بنائی تھیں، ایک میل ایک فیمیل۔ ای میل امریکہ نے بنایا ہے، فیمیل اللہ نے بنایا۔ عورت اور مرد، عورت کو قدرت نے ایموشنل کریکٹر بنایا تھا، مرد کو ریشنل کریکٹر بنایا تھا۔ ریشنل کریکٹر جو عقل پہلے رکھتا ہو، جذبات بعد میں۔ ایموشنل کریکٹر جس کے جذبات آگے ہوں، عقل پیچھے۔ یہ کوئی بے عزتی نہیں تھی جس کو عورت نے سمجھا نہیں، اس لیے کہ قربانیاں عقل نہیں دیتی، جذبات دیتے ہیں۔ عقل ہمیشہ فائدے کی راہ دکھاتی ہے، کما لو، بچا لو، یہ کر لو، وہ کر لو۔ کبھی عقل خیرات نہیں کیا کرتی، عقل کبھی جان نہیں دیتی، دل جان دیتا ہے۔ تو قدرت نے عورت کو جذباتی بنایا تھا، دل آگے رکھا تھا، دماغ پیچھے، اس لیے کہ اگر عورت کے پاس دل نہ ہوتا تو بچے کی کبھی چیخ و پکار کے اوپر سب کچھ چھوڑ کے والہانہ طریقے سے وہاں نہ جاتی۔ جو زندگی کو نچوڑ کر حیات پال رہی ہے وہ عقل نہیں پالتی، دل پالتا ہے۔ تو اب آپ نے اندازہ لگایا، یورپ نے سب سے بڑا کام یہی کیا کہ دل کو پلٹ کے دماغ بنا دیا۔ جب دماغ بنا دیا تو قربانیاں کون دے؟ نو بیبی پالیسی کس نے جنم دی؟ بچے مت پیدا کرو، یہ عقل نے بتایا، جذبات نے نہیں بتایا۔ اگر یہ قربانیوں کا سلسلہ کائنات کے نظام میں شامل نہ ہو تو دنیا جھلس کے رہ جائے۔ زمین کی قربانیاں تو سبزہ زار ہے، سبزہ زار کی قربانیاں ہی تو حیوانات ہیں، حیوان کی قربانی ہی تو انسان کی زندگی ہے، انسان کی قربانی ہی تو معبود کے نظام کو باقی رکھنے کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو اگر قربانیوں کے سلسلے کو ختم کر دیا جائے اور عقل کے پیمانے پہ ہر چیز دیکھی جائے تو کربلا نقصان ہے اگر عقل کے پیمانے سے دیکھو گے۔ کیا فائدہ ہوا 72 کو لٹا کے؟ کیا فائدہ ہوا مدینے کو چھوڑ کے؟ کیا فائدہ ہوا علی اکبر کی جوانی کو دیکھ کے؟ جب عقلی اکبر کو کی جوانی کو عقل سے سوچو گے تو گھاٹا نظر آئے گا، اور جب دل سے سوچو گے تو آج یہ اسلام دل کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، دماغ کی نہیں۔ عزاداری کو بھی جب دماغ سے سمجھو گے کہ کیا فائدہ ہے قوم رات دن ذکر حسین کرتی ہے تو عزاداری نقصان ہے، اور جب دل سے سوچو گے تو نظام کائنات صرف دماغ نہیں چلاتا، دل چلاتا۔ اقبال کا شعر سن لیجیے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لب بام، ابھی کودوں یا نہ کودوں، کودوں یا نہ کودوں، آج بڑا تیز ہے کودوں یا نہ کہہ دوں۔ عقل سوچ رہی تھی کہ کودوں یا نہ کہہ دوں، دل نے کہا چھوڑو کود جاؤ۔ تو یہ عشق ہے جو بھڑکتے ہوئے شعلوں میں خود کو کدا دیتا ہے۔ عقل تو وہ ہے جو مدینے میں رہ گئے، وہ عقل مند تھے، جو کربلا میں حسین کے ساتھ چلے آئے، وہ دل والے تھے۔
جو مدینے میں امام حسین کو مشورہ دے رہے تھے، جو مشورہ دے رہے تھے مت جائیے کوفے والے دغادار غدار بے وفا ہیں، آپ کے بزرگوں سے بے دخل، سب کو بے وفائی کی ہے، مشورہ دے رہے تھے عقل مندی کا۔ امام حسین کیا عقل نہیں رکھتے تھے، مگر جانتے تھے کہ دین کو بچانا عقل کا کام نہیں ہے، دل کا کام ہے۔ اللہ کی جتنی بھی صفتیں ہیں وہ دلداری کی ہیں۔ دینے کا نام ربوبیت ہے، رزاقیت ہے، خلاقیت ہے، رحیمیت ہے، کریمیت ہے، سب دے رہی ہے۔ اگر خدا ایک دن بھی عقل مند بن جائے میری طرح تو بدماشوں کو ایک لمحہ پانی دے گا، جاؤ تم بکو مر جاؤ تم بکو۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا یہ نظام کائنات دل کی بنا پر ہے، تو اللہ نے عورت کو قربانی کے لیے بنایا تھا۔ ہاں اگر یہ صرف دنیا ہوتی تو اڑانے والے کی پلانی غلط تھی، عورت بنا کے غلطی کی اس نے۔ قربانی کے نتیجے میں ملا کیا ملا؟ بیٹی رہی تو باپ کے لیے حکم کے تحت، بڑی ہوئی تو بھائیوں کے کنٹرول میں، جوان ہوئی تو شوہر کے کنٹرول میں، بوڑھی ہوئی تو اولاد کے کنٹرول میں۔ ملا کیا اسے؟ پلاننگ غلط نہیں ہے کیا؟ اللہ حضور کی پلاننگ کو غلط نہیں ہے، اسے مظلوم بنا دیا۔ اگر صرف دنیا ہوتی تو مقبوض کی پلاننگ غلط تھی، آخرت کے نظام میں آ کر عورت کی عزت و آبرو کو بڑھایا ہے کہ اگر تم نے 3 بچے پیدا کر کے وہ جوان کر دیا تو تمہارے پر جنت واجب ہے۔ اب آئیے چند تانوں کا ذکر۔ سب سے بڑا تانا 4 شادیوں کا بھی۔ 4 شادیوں کو ہر مسلمان منہ چھپائے ہوئے۔ I'm not such a Muslim. No, I don't believe all these things. No, I'm a very open-minded Muslim. No. ارے اتنی تبلیغ 4 شادیوں کی، یا اللہ مجھے بتائے حضور، خدا نہ خواستہ بھی کہا کہ اسلام نے 4 شادیوں کا حکم نہیں دیا، 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، اور جب 4 شادیوں کی اجازت دی ہے تو شادیوں کی اجازت دینا اور بات ہے، حکم دینا اور بات ہے۔ اگر اسلام حکم دیتا تو ہر مسلمان کے گھر میں 4 ہوتی، اور مسلمان کے گھر میں ہوتی یا نہ ہوتی، مولوی کے گھر میں ہوتی۔ جناب ڈاکٹر کلبہ سعدی صاحب کی عظمتوں کی قسم، ایک بیوی۔ فیروز حضر کی خطابت آپ کے سامنے ہے، ایک بیوی۔ کرنا بھی چاہوں تو بیوی کے 5 جوان بیٹے 6 فٹ کے گلا دبا دے بڈھے کا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ اب 4 شادیوں کی اجازت اور چیز ہے اور حکم اور چیز ہے۔ میرے ہاتھ میں اس وقت رشا کی ایک رپورٹ ہے جو میں نے کاٹ لی ہے۔ وہ کہتے ہیں عورتیں زیادہ ہو گئی، مرد کم ہو گئے۔ کوئی علاج نہیں ہے سوائے پولوگیمی کے۔ جب تک کہ ایک مرد کئی شادیاں نہ کرے گا، رشا کی پوری اکنومیکل کنڈیشن ڈس بیلنس رہے گی۔ یہ تو ہوا رپورٹ پڑھے لکھوں کی، اب تو کلمہ پڑھنے میں کوئی نقصان ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ 2 خدا تھے، ایک خدا تو مر گیا، ایک خدا امریکہ وحدہ لا شریک لا باقی رکھا ہو گیا ہے۔ ایک نارمل سوسائٹی کے اندر آپ 15 لڑکیوں کو لیجئے، 15 برس کی، 16 برس کی، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25، 10 ہو گئی۔ 15 برس کی لڑکی شادی کر دیں، ارے ہاں ٹھیک ہے، 16 کی وہ شادی کر دی، 17 کی شادی، 18 کی شادی، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25، ہاں شادی کو تو کوئی پریشانی کی بات نہیں، اچھا جلدی نمٹا دو۔ اچھا اب لڑکیاں 15 سے 25 تک شادی کے لائق، اب لڑکے تلاش کرو۔ 15 کا شادی کا محض وہ ہے، 16 کا شادی کا ہے لڑکا ہے، 17 کا، 18 کا، 19 کا، 20 کا، 23 کا، 24 کا، 25 کا گریجویشن کر لے، سروس مل جائے اور اب شادی کر دو، کچھ کما لے، گھر بنا لے۔ تو جس سوسائٹی میں 10 لڑکیاں شادی کے لائق ہیں، اس سوسائٹی میں 10 لڑکے شادی کے لائق نہیں ہوتے۔ جنگ ہوئی، مارے جاتے ہیں مرد، سگڑی سے گرتے ہیں مرد، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے مردوں کا۔ آپ نے بیواؤں کا نام سنا ہوگا اور رنڈووں کا نام بڑا کم سنا ہوگا۔ یہ ہوتے ہی نہیں ہے، بیوی مری اور تیجے کے دن لڑکیاں دیکھنی شروع کر دیتے ہیں۔ اب بتائیے اسلام کیا کرے؟
ایسے حالات اگر کہیں ہو جائیں، سیکنڈ ورلڈ وار میں جس وقت یورپین کنٹریز کے جوان مارے گئے تو وہاں یورپ میں صرف 2 نسلیں رہ گئیں، یا تو بچے تھے یا بڈھے تھے، عورتیں رہ گئیں. پوری جرمن قوم لرز کے رہ گئی کہ عورتوں کی کثرت کا علاج کیا ہے، تو ترکی سے مین پاور بھیک میں مانگا. نسلیں بچا لو میاں مسلمان، نسلیں بچا لو ہماری. تو آج یورپ کے اندر، جرمنی کے اندر اکثریت جرمن کے صدقوں کی ہے جو آج ہمیں نظر آ رہی ہے. تو آپ نے ملاحظہ فرمایا اسلام قیامت تک کے لیے ہر پرابلم کے سلوشن تھا. اگر کسی سوسائٹی کے اندر یہ صورت ہو جائے تو بتاؤ دنیا کیا کرے؟ کیا کرے کوئی قوم اگر جس کے اندر مرد مارے جائیں جیسے سیکنڈ ورلڈ وار میں مارے گئے؟ تو ایسی پوزیشن کے اندر دنیا کیا کرے سوائے اسلام کے اصولوں کے؟ ہے کوئی راستہ؟ اب آ گیا کہ نہیں صاحب، کوئی عورت یہ پسند نہیں کرتی کہ اس کی سوتن آئے. بالکل نہیں کرنا چاہیے. کوئی عورت یہ پسند نہیں کرتی کہ اس کی سوتن آئے، مگر جو سوتن آ رہی ہے وہ تو پسند کرتی ہے کہ اس کی سوتن ہو. تو اب ایک عورت کا کہنا کیوں مانتے ہیں، آنے والی کا کہنا کیوں نہیں مانتے؟ دوسری بات یہ کہ آپ نے اسلام کو پہلے سمجھ لیے، پہلے یہ بتائیے کہ اسلام کے اندر نکاح کون کرتا ہے، مرد یا عورت؟ عورت نکاح کرتی ہے، مرد قبول کرتا ہے. عورت کا وکیل کہتا ہے نکاح تو، مرد کہتا ہے قبل تو. میں تم سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، مرد کہتا ہے کہ میں قبول کرتا ہوں. یہ ہوا اسلامی نکاح. تو اسلام میں نکاح کرتی ہے عورت، قبول کرتا ہے مرد. تو اگر عورت کو یہ معلوم ہے کہ آلریڈی پہلے سے سٹ انگیج ہے تو یہ ایسے آدمی سے شادی ہی کیوں کرتی ہے جس کی آلریڈی پہلے سے بیوی موجود ہے؟ تو اس کے معنی ہے کہ آپ عورتوں میں تلقین کریں، خبردار، ہوشیار، اس سے شادی نہ کرنا جس کے پہلے گھر میں عورت موجود ہے. تو یہ اسلام کا کوئی قصور تو نہیں ہے، یہ تو عورت کا حق ہے. تو لہذا جس کو آپ نے غلط سمجھا، کہا کہ یہ ظلم ہے کہ مرد طلاق دے، کہا آپ نے پھر اسلام کو نہیں سمجھا. جب عورت نکاح کر رہی ہے تو تمام شرائط، تمام ایگریمنٹ شوہر سے کیوں نہیں کرتی کہ تم کو طلاق دینے کا جیسا حق ہے مجھے بھی حق ہے؟ اگر عورت شادی سے پہلے یہ ایگریمنٹ کر لے تحریری روپ میں یا اقراری روپ میں کہ میں بھی تم کو طلاق دے سکتی ہوں تمہاری طرف سے، اگر یہ بات ایسی ہوئی تو اسلام اس کو ویلڈ قرار دیتا ہے. یہ بتائیے اسلام کے علاوہ لفظ طلاق کسی اور مذہب نے استعمال کیا تھا؟ ہندو میں طلاق ہے؟ نہیں. طلاق ہوتی تو یہ جیون جلائے کیوں لاتے؟ طلاق دیکھنے نمٹاتے. یہ اسٹوو جو پھٹتے ہیں باورچی خانے کے بہویں جل جاتی ہیں، کیوں؟ آج تک کوئی ساس جلی؟ ننن جلی؟ یہ سارے اسٹوو جو پھٹتے ہیں یہ صرف بہووں کو پہچان کر. کوئی ساس اگر جلی ہو تو مجھے بتا دو کہ اسٹوو پھٹ گیا، جل گئی ساس، پھٹ گیا چولہا، جل گئی ننن، کچھ نہیں، صرف بہو جلتی. کیوں؟ اس لیے کہ جہیز لے لیا یا ہٹانا چاہتے ہیں. تو اگر طلاق کا سسٹم ہندوؤں میں ہوتا تو کبھی یہ نوبت نہ آتی، جلائی نہ جاتی. عیسائیوں میں ہے یہ کہ عیسائیوں میں طلاق نہیں ہے. پھر یہ ڈائیورس کہاں سے آئی؟ کہ یہ اسلام کو دیکھ کے آ گئی ہے. اسلام کو دیکھ کے آ گئی تو اس کا نام طلاق کیوں نہیں لکھا کہ نہیں ہم بدنام ہو جائیں گے، اسلام کی ترقی ہو جائے گی. جیسے ختنوں کا نام ہم ختنہ نہیں کہتے، آپریشن کہتے ہیں، کہ اگر یہ کہہ دیں کہ ختنہ ضروری ہے اس زمانے میں تو اسلام کی جے جیکار ہو جائے گی، ہم بدنام ہو جائیں گے، لہذا اس کو ختنہ نہیں کہیں گے. خطرہ ہے. یہ اسلام کے قوانین کہ جو ہر بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے منع تھے. تو یہ طلاق کیا چیز ہے؟ ایگریمنٹ کو توڑنا. عیسائی کیوں نہیں توڑ سکتا؟ اس لیے کہ ان کے یہاں نکاح ایگریمنٹ نہیں ہے. ہندو کیوں نہیں توڑ سکتا؟ اس لیے کہ وہاں پر پتنی پتی ورتا ہے اور وہ بھگوان کی داسی ہے، شوہر اس کا بھگوان ہے، یہ اس کی داسی ہے. تو کسی داسی کو یہ ادھیکار نہیں دیا جاتا کہ وہ بھگوان سے اپنا سمبند توڑ لے. لہذا ہندوؤں میں قانونی حیثیت سے ڈائیورس ہو نہیں سکتی. صرف اسلام کے اندر طلاق دینے کا حق یوں ہے کہ یہ ایگریمنٹ تھا. دو آزاد خود مختار ذہن
اپنے بزرگوں کی موجودگی میں خدا کا تصور کر کے زندگی بھر کے رشتوں میں چند شرائط کے ساتھ ملتے ہیں. شرائط پورے نہیں ہوتے تو توڑ دیے جا سکتے ہیں، ایگریمنٹ ہو بھی سکتا ہے، ایگریمنٹ توڑا بھی جا سکتا ہے. تو جہاں نکاح ایگریمنٹ ہے وہاں تو طلاق سمجھ میں آتی ہے، لیکن جہاں نکاح عبادت ہے، ورشپ ہے، وہاں پر کیسے ایگری وہ ہو گیا؟ تو معلوم ہوا کہ اسلام کے قوانین تو لے لو مگر اسلام کو بدنام کرو. ایک اور کلچر چلا ہے، خدا رحم کرے، پیٹ کھولنے کا کلچر، ٹونڈی میں بندہ، مہندی کا ڈیزائن. اب آپ یہ بتائیے خدا کے واسطے، اب اندازہ دیجیے کہ یورپ اور امریکہ نے عورت کو کہاں پہنچایا. جو ٹونڈی کے اوپر مہندی لگا کے چلے گی وہ لباس کیوں پہنے گی؟ اور جب عورت بے لباس ہو جائے گی تو مرد بے لباس کیوں نہیں ہوتا؟ تو مرد کہلاتا ہے کلچر جب وہ لباس پہنے. ٹائی اگر نہ پہنے اور آفس میں پہنچ جائے تو توہین، انڈر ویئر پہن کے پہنچ جائے شورٹی. کیا خیال آپ کا؟ اگر لباس مینٹلٹی کریٹ کرتا ہے، لباس کا تقاضا ہے منصب کو یاد دلانا. ٹریفک پولیس کا لباس اور، ملٹری کا اور، ایئر لائن والوں کا اور، نیوی والوں کا اور، فائر بریگیڈ والوں کا اور. تو اگر لباس ڈگنیٹی الگ الگ ذمہ داری بتاتا ہے تو عورت کا بھی ایک لباس ہے جس کی ذمہ داری ہے، کچھ ایک عزت و وقار کا نام پردہ ہے. یہ عذاب نہیں ہے، وقار ہے. اس لیے کہ ہماری تہذیب بتاتی ہے کہ جو زیادہ مہذب ہو اسے لباس پہنا دو، اور اسلام کا وقار یہی ہے کہ جو معزز ہے اس کو لباس پہنایا جاتا ہے، چاہے وہ کعبے کی دیواریں ہوں یا قرآن کے اوراق ہوں. ہم نے کسی ناول کو جزدان میں نہیں دیکھا. دیکھا ہے آپ نے شیکسپیئر کے ناول کو، ابن صفی کے ناول کو؟ کسی ناول کو دیکھا ہے کہ وہ بالکل جزدان میں لپٹا ہوا نہر پہ رکھا ہوا ہو؟ ناول ہوتے ہی اس کام کے لیے کہ سڑکوں پہ پڑے رہیں. قرآن اسی لیے ہوتے ہیں کہ عظمت اس کے ساتھ سینے سے لپٹے رہے. تو تم عورت کو ناول بناتا ہو، ہم کتاب حیات بنانا چاہتے ہیں. مختصر سی بات، اسلام سے پہلے مجھے بتاؤ کس نے حق دیا عورت کو کہ تمہاری شادی کفوں کے لحاظ سے ہوگی؟ پہلی آواز دنیا میں کہ کسی باپ کو یہ حق حاصل نہیں کہ اپنے رشتوں کی پچ میں وہ اپنے بھتیجے سے بھانجے سے شادی کر دے. لڑکی کی اپنی اسٹیٹس دیکھو، وقار دیکھو، حیثیت دیکھو. جس کو اسلام نے ایک لفظ دیا کف، لڑکی کی حیثیت کے لحاظ سے لڑکا ہوگا. یہ نہیں کہ لڑکی پڑھی لکھی ہے اور بھتیجا انگوٹھا ٹیک، وہ انگریزی میں سائن کرتی ہے نکاح نامے پہ، یہ انگوٹھا لگاتے ہیں. کیا ہوا کہ میں چچا کے لڑکا ہوں اس لیے شادی ہو رہی ہے. اسلام نے کہا کہ اگر تم نے بے زبان بیٹی کو اپنے رشتے کی قربان گاہ پہ چڑھایا تو ہر باپ آخرت میں جواب دہ ہے بیٹی کے لیے. مگر اسلام بڑا مذہب، وہ کہتا ٹھیک ہے میڈم تم وقت تو کر رہی اپنی مرضی سے، مگر جذباتی ہو، سمجھ لینا جذبات کے اندر فیصلے کبھی کبھی غلط ہو جاتے ہیں. اس کے لیے ایک سنجیدہ ذہن کی ضرورت ہے، باپ کے تجربات، ماں کے خیالات. لہذا اپنی پسند پر ان کی مہر تصدیق لگا لینا، NOC، نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ فرام یور پیرنٹ. ماں کی مرضی، الحمدللہ کتنی شاندار پیاری شادی ہوگی. باپ کی منشا، بالکل. اب اس کا نام ہے شادی کے ذہن بھی مل جائیں جذبات کے ساتھ. یہ ہے اسلام کی مرضی کہ بیٹیاں ضرور آزاد ہیں، مگر باپ کی مرضی اگر شامل ہو جائے تو عقل کے فیصلے جذبات کے فیصلوں کے ساتھ مل کے اچھا نتیجہ برآمد کر سکتے ہیں. پہلی آواز دنیا قانون کے اندر بیٹی باپ کی میراث پائے گی. اس سے پہلے کسی نے اپنی بیٹی کو یہ حق نہیں دیا. اسلام کی تاریخ میں ایک مقدمہ ملتا ہے، جناب فاطمہ الزہرا نے دربار خلافت میں اپنے باپ کی میراث میں چھوڑے ہوئے فدق کا مطالبہ کیا. وہ فاطمہ کے جس کے شوہر نے مدینے میں 9 باغ لگائے اور راہ خدا میں دے دیے، وہ ایک باغ فدق کے لیے دربار خلافت میں چلی گئی. مناسب تھا جناب زہرا کے لیے، مگر
صرف اس لیے گئی تاکہ مورخ لکھے کہ فاطمہ نے اپنے باپ کا بخشا ہوا حق مانگا، ملے یا نہ ملے وہ بات کی بات ہے، مگر کم سے کم قیامت تک زہرا کے اس مقدمے نے ثابت کر دیا کہ اسلام میں اگر بیٹی کا حق نہ ہوتا تو سیدہ کبھی باغ فدق کا مطالبہ دربار خلافت میں نہ کرتی۔ اسلام سے پہلے کوئی آواز بیٹی کے حق کی کہ بیٹی کو بھی حق ہے، اور صرف اسلام میں عورت باپ ہی سے نہیں مانتی، شوہر سے حق مانگتی ہے، اولاد کی وارث بنتی ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہوگی؟ الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہیں عورتوں کے۔ اس بات پر یورپ نے اتنا ہنگامہ مچایا کہ قیامت آ گئی، ظلم ستم ہو گیا، عورت پر حاکم مرد کیسے ہو سکتا ہے پڑھی لکھی ہو؟ تو مرد کو اسلام نے ایڈمنسٹریشن دیا، عورت کو مینجمنٹ دیا۔ کیا پریشانی کی بات؟ تم کمانے کے میدان میں اکیلے ہو، یہ گھر کے انتظام میں اکیلی، تو وہی ارہر کی پتلی دال کھاؤ جو بیوی نے پکائی ہے، زیادہ بکواس مت کرو۔ پسند نہ آتا ہو تو کریم کے تکے کباب کھا کے اپنی پیٹ کی آگ بجھا لو۔ اسلام نے عورت کی جملہ ذمہ داریاں مرد کے ذمہ رکھی ہیں کہ تم اس کی تمام کفالت تم پر واجب ہے، اور عورت جو کرتی ہے یہ اس کا احسان ہے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا اسلام کہاں لے گی عورت کو؟ یعنی تم اسے کھلاتے ہو پلاتے ہو، یہ تمہاری ڈیوٹی ہے۔ تم کھلا کے عورت سے نہیں کہہ سکتے ہم نے روٹی دی ہے، ہم کھانا کھلاتے ہیں، آج چھت کے نیچے تو بیٹھ کے کھانا کھاتی ہے، کھاتی ہے، اس کا حق ہے، لاؤ کہیں سے لاؤ۔ اسلام پہلی آواز ہے جو مرد سے کہتا ہے برتن دھونا، کپڑے دھونا، کھانا پکانا، گھر کی ذمہ داریاں، صفائی ستھرائی عورت پہ کوئی واجب نہیں ہے، احسان ہے، احسان کو وصول کرو۔ حد یہ ہو گئی کہ اگر وہ بچے کو دودھ پلا کے تم سے کہے مسٹر ہسبینڈ اتنا لوں گی دودھ پلانے کا، تو اسلام کہتا ہے میاں عزت اسی میں ہے، ایگریمنٹ کر لو کیا ریٹ کا دودھ ہے، سنتھیٹک ملک نہیں ہے، جتنی وہ قیمت مانگے۔ ہے کوئی اسلام کے علاوہ یہ آواز؟ میں پورے امریکہ پورے یورپ سے کہتا ہوں کہ اسلام کے علاوہ کسی عورت نے یہ حق کو بخشا ہے کہ وہ دھوبا نہیں ہے، باورچن نہیں ہے، وہ صفائی کرنے کے لیے نہیں ہے۔ حد یہ ہو گئی کہ اگر کوئی عورت اپنے باپ کے گھر کے اندر نوکرانیوں کے ذریعے خدمت کرنے کی عادی رہی ہو تو شوہر محترم کو سوچ کے شادی کرنی چاہیے، اس کے لیے کنیز مہیا کرے، اور اگر جیب میں دم نہیں ہے تو خود سرونٹ بن جائے۔ اب یہ کہ عورت بچے کیوں دے، ٹھیک ہے، یہ ہم سے کہنے کی بات نہیں ہے، اللہ سے کسی دن اطمینان سے کہنا کہ تو نے عورت کو اس کام کے لیے کیوں بنایا۔ تو یاد رکھیے جنگ سب سے ممکن ہے، فطرت سے جنگ ممکن نہیں ہے۔ میں امریکہ میں ایک صاحبہ کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا، ٹیلی ویژن چل رہا تھا، اس نے ایک امریکہ لڑکی دوڑ رہی تھی بڑی تیزی سے، دیکھیے والا لڑائی ہوئی، یہ ہے ترقی، یہ ہے، لڑکیاں دوڑنے لگی، مردوں کے پیچھے چھوڑ دیا۔ میں نے کہا میڈم اس کے بچے کتنے ہیں؟ کہا ان کے بچے نہیں ہوتے۔ کیوں؟ میں کہا یہ بے رحم ہوتی ہیں۔ ہائے اردو مر گئی۔ غالب معاف کرنا، یہ میں نے نہیں کہا، یہ بے رحم عورتیں۔ یہ مرحم مادر سے مایوس کیوں ہو گئی کہ مولانا وہ دوڑنے سے ان کا مسل جو ہے نا کچھ ابڑے گبڑے ہو جاتے ہیں اور یہ بچہ نہیں پیدا کر سکتی۔ تو پھر یہ کون سا جینڈر ہوا؟ کامن جینڈر؟ میل جینڈر، فیمیل جینڈر، واٹ از دیٹ؟ کامن جینڈر۔ نہیں یہ ادھر کی ہے نہ ادھر کی، تو پھر عورت کی ترقی سے نہیں ہوئی، یہ کوئی نئی چیز ہے جو عورت کے لباس میں چل پھر رہی ہے۔ تو پھر عورت کیا؟ اللہ نے پروردگار عالم نے عورت کو سر سے لے کے پیر تک ماں بنایا تھا۔ رسول اسلام کہتے ہیں عورت بس ماں ہے، سر سے لے کے پیر تک ممتا، قربان، ایثار ہو جانے والی، اپنی نسلوں کو پروان چڑھانے والی، خون جگر بہا کے ان کو سکون دینے والی، مرد کھا کے خوش، عورت کھلا کے خوش۔ دیکھ لیجئے اگر ماں اپنے شوہر کو
یہ لے جا کہ یہ منی ہے ذرا اس کے کھیر کھلا دینا، ہاتھ میں چمچہ دے دے، پھر اللہ کی قسم ذرا چھپ کے دیکھیے باپ کس طرح کھلاتا ہے، لو بیٹا خود کھاؤ، پہلے خود کھائے گا، صدقہ سمجھ کے بچے کو دے دے گا۔ اسی لیے قدرت نے اس ذہین آدمی سے پالنے کی خدمت نہیں لی، اس سے لی ہے جو منہ بند کر کے ہاں بیٹا لو کھا لو، خود نہیں کھاتی بچوں کو پلاتی ہے۔ تو قدرت نے اسے بنایا تھا پیرنٹل انسٹنکٹ، اب آپ اسے بنا دیے یورپ کی وہ عورت نو بیبی پالیسی والی۔ اب ہوئی انسٹنکٹ کہتی ہے بچے پالو، کلچر کہتا ہے مت پالو، ہوگا ڈائیورژن۔ اب یہ بچے تو نہیں پالے گی، کتے پالے گی۔ My son, my baby, how are you? لڑو فطرت سے، لڑو فطرت سے، جنگ کرو فطرت سے۔ اب بوڑھی مر رہی ہے، بلی کے نام وصیت کر رہی ہے $50 لاکھ میری بیبی کے نام، کہ جب نسلیں نہ پالو گی تو کتے پالیں گے۔